شہزادی چھٹکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس عورت نے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ اکثر دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بیٹی یا بیٹا دے۔ ایک روز گاؤں میں ایک جادوگرنی آئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بیج دیتی ہوں، تم اپنے گھر کے صحن میں دبا دو۔ اس عورت نے جادوگرنی سے بیج لے کر اپنے گھر کے صحن میں دبا دیے۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے بیج دبائے تھے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا اگا ہوا تھا۔ پودے کے ایک نرم نازک ٹہنی پر ایک بڑا سا گلابی رنگ کا پھول لگا ہوا تھا۔ اس پھول کے پتے بڑے بڑے تھے اور خوب گھٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بے اختیار پھول کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، پھول کے پتے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے اور ان کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی نکل کر باہر آ گئی۔ یہ بچی بامشکل ایک عام آدمی کے انگوٹھے جتنی تھی۔ عورت اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے خوشی سے اسے اٹھا لیا اور اپنے آپ سے بولی، میں اس بچی کی پرورش کروں گی، اسے اپنی بیٹی بناؤں گی۔ اس نے بچی کا نام شہزادی چھٹنکی رکھ دیا۔ ایک بڑے سے اخروٹ کو سر کر اس کا گودا نکال دیا اور اس میں شہزادی چھٹکی کا بستر لگا دیا۔ ایک دن رات کے وقت شہزادی چھٹنکی اس عورت کے بیڈ پر اپنے اخروٹ والے بستر پر سو رہی تھی کہ ایک مینڈک وہاں آیا اور شہزادی چھٹنکی کو اس کے بستر سمیت اٹھا کر لے گیا۔ اپنے گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے مینڈک کو آواز دی اور کہا، بیٹا دیکھو، میں نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت دلہن تلاش کی ہے۔ چھوٹا مینڈک پھدکتا ہوا آیا اور شہزادی چھٹنکی کو دیکھ کر ٹررانے لگا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ مینڈک کے ٹررانے کی آواز سن کر شہزادی چھٹنکی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک ویران جزیرے پر دیکھا تو رونے لگی۔ اس نے دونوں مینڈکوں کی منت سماجت کی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بڑے مینڈک نے کہا، اب تم واپس کبھی نہیں جاؤ گی، کل تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہوگی اور پھر تم ہمیشہ اس جزیرے پر ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر دونوں مینڈک سمندر میں پانی میں غوطہ لگانے لگے۔ شہزادی چھٹنکی پہلے تو بیٹھی روتی رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سمندر میں تیرتے ہوئے ایک بڑے سے پتے پر سوار ہو گئی۔ پتا سمندر میں تیرتا رہا اور شہزادی چھٹکی اس پر بیٹھے ہوئے آواز لگا رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے ان بدصورت مینڈکوں سے نجات دلائے، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ شہزادی چھٹکی اس طرح بولتی جا رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی کہ دو مچھلیوں نے اس کی آواز سنی۔ شہزادی کا رونا سن کر مچھلیوں کے دل پسیج گئے اور انہوں نے شہزادی کی مدد کا فیصلہ کیا۔ دونوں مچھلیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور شہزادی کی سواری کو دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے گئیں۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک سفید رنگ کی خوبصورت تتلی نظر آئی۔ وہاں مچھلیوں نے شہزادے کو اس تتلی کے حوالے کر دیا۔ تتلی نے شہزادی چھٹنکی کو دکھ بھری کہانی سن کر اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ لے گئی۔ تتلی جب شہزادی کو لے کر جنگل میں پہنچی تو اس کے ساتھی نے شہزادی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، یہ ہم سے بالکل مختلف ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اس جنگل بیابان میں شہزادی چھٹنکی اکیلی رہ گئی۔ وہ سارا دن جنگل میں پھرتی رہی اور جنگلی پھولوں کا رس پی کر گزارا کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر موسم سرما شروع ہو گیا۔ سردی کا احساس روز بروز بڑھنے لگا اور پھر ایک دن شہزادی چھٹنکی کو اتنی سردی لگی کہ مجبوراً اس نے ایک بہت بڑا خشک پتا اٹھا کر چادر کی طرح اوڑھ لیا۔ اس سے سردی کے احساس میں کمی تو ہوئی، لیکن ابھی اسے کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی۔ شہزادی چھٹنکی کسی محفوظ مقام کی تلاش میں سرگرداں تھی کہ جھاڑ جھنکار کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس اس کو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ کے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں ایک چڑیا بیٹھی تھی۔
شہزادی نے چوہیا سے کہا باہر بہت سردی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ چوہیا نے شہزادی کو کہا ہاں ہاں آ جاؤ اور ادھر کرسی پر آرام سے بیٹھو۔ شہزادی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تو چوہیا بولی تم اگر چاہو تو میرے گھر میں سردیوں کا پورا موسم گزار سکتی ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شہزادی نے جلدی سے پوچھا وہ کیا؟ شہزادی کو چوہیا نے بتایا تم مجھے روزانہ اچھی اچھی کہانی سنایا کرو گی۔ شہزادی چھٹنکی نے فوراً حامی بھر لی اور چوہیا کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن چوہیا نے شہزادی چھٹنکی سے کہا میں سامنے ہمسائے چچندر سے ملنے جا رہی ہوں، اگر چاہو تو تم بھی آ سکتی ہو، اور وہاں اگر تم اسے اپنی خوبصورت آواز میں اچھی اچھی کہانیاں سناؤ گی تو شاید وہ تم سے شادی کر لے، اس طرح تمہارے مستقل سکونت میں میسر آ جائے گی۔ شہزادی چھٹنکی چوہیا کے ساتھ چچندر کے گھر پہنچی تو چچندر نے بڑے فخر سے اسے اپنا گھر دکھایا۔ گھر دیکھتے ہوئے جب یہ تہہ خانے میں جانے لگی تو وہاں شہزادی کی نظر ایک زخمی ابابیل پر پڑی۔ شہزادی کو ابابیل کے پاس آتے دیکھ کر چچندر نے غرور سے کہا چھوڑو، تم اس حقیر زخمی پرندے کے پاس رک کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ شہزادی چھٹنکی کو چچندر کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ رات کو جب شہزادی سونے لگی تو اس کو ایک بار پھر اس زخمی ابابیل کا خیال آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ابابیل کے پاس جا پہنچی۔ شہزادی نے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی اور شکر ادا کیا کہ زخمی ابابیل ابھی تک زندہ ہے۔ شہزادی نے ابابیل کے زخم بھرنے لگی۔ ایک دن ابابیل نے شہزادی سے کہا میں بہت جلد اڑنے کے قابل ہو جاؤں گا، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ چچندر اسے ابابیل کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابابیل نے پوچھا کیا تم بھی چچندر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے انکار میں سر ہلایا۔ ابابیل نے کہا تم فکر مت کرو، ہم کل شام ہی یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دونوں ایک خوبصورت مقام پر پہنچے۔ یہاں جا بجا پودوں پر سفید رنگ کے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے۔ شہزادی نے ایک خوبصورت چھوٹے سے نوجوان کو دیکھا، اس کے جسم پر دو پر تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چھوٹے نوجوان نے شہزادی چھٹنکی سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی کے اقرار پر اس نوجوان نے اپنے پر شہزادے کے کمر سے لگائے تو اس کی کمر پر بھی دو پر نکل آئے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ابابیل بولا شہزادی چھٹنکی میں تمہاری والدہ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تم اپنے شہزادے کے ساتھ بہت خوش ہو۔ یہ کہہ کر ابابیل دور آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگا۔